اس حوالے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے اور ہم سب ان کی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جن کو کسی ایک لفظ میں، ایک موضوع کے حوالے سے، کسی ایک ازم کے حوالے سے ہم ان کو قید نہیں کر سکتے۔ فرد بادشاہ اس عہد کا وہ نام ہے کہ یہاں صرف 2 نسلیں نہیں، آنے والی 2-4 اور نسلیں اور شاید اس سے بھی زیادہ نسلیں ان سے متاثر ہوں۔ 2 طرح کی حوالے ملتے ہیں دنیا میں، ایک تو کوئی نظریہ، کوئی فلاسفی یا کوئی تحریک کسی زمین سے پھوٹتی ہے، اور ایک جو ہے وہ کہیں باہر سے چل کے آتی ہے، جیسے صوفیزم ہوا، مذہب کے معاملات ہوئے، یہ اقتصادی طور پہ ترقی پسند ہوئے، اس طرح کی تحریکیں جتنی ہمارے سامنے آئی، ادب کی تحریکیں، مذہب کی تحریکیں اور اس طرح کی چیزیں۔ اب اس میں بھی 2 طرح کے بعد میں لوگ آئے۔ ہاں، پہلے میں بات کر لوں کہ وہ تحریک جو اپنی دھرتی سے پھوٹتی ہے، اپنے خاص معاشرے میں جس سے جنم لیتی ہے، وہ کبھی مرتی نہیں ہے، وہ زندہ رہتی ہے، کیونکہ اسے باہر کی بیساکھیوں سے غرض نہیں ہوتی۔ جیسے ترقی پسند آئے، ترقی پسندوں نے، آپ کو سارے دوست جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1935 میں پیرس میں جب اس کا اجلاس ہوا تو وہ ایک خاص فضا میں آیا۔ 1936 میں یہ لکھنؤ میں اس کا منشی پریم چند نے پروفیسر صاحب وہ اس کی جب صدارت کی تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس زمین سے جڑے ہوئے تھے، جو اپنے ازم سے جڑے ہوئے تھے، اپنے معاملات سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے پک کر کے اپنی گود میں ڈالنے کی کوشش کی، جن میں سر سید ہیں، جن میں حالی ہیں۔ حالی کو بھی جب سلطان جعفری نے وہ مضامین لکھے تو انہیں اپنے یعنی حصے میں ڈالا، یہ بھی ترقی پسند تھے، یہاں سے ابتدا ہوئی۔ اقبال کو بھی لے آیا اس میں، ٹھیک ہے، آپ نذیر اکبر۔ اچھا، اب یہ معاملہ چلتا رہا، یہ چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ہوتی رہی، تو وہ جو ذہین لوگ تھے جو نام پیدا کر سکتے تھے، جن کی شخصیت جو ہے وہ اس کے کئی حوالے تھے، ملٹی ڈائمینشنل ان کی پرسنالٹی تھی، ان نے پکڑ کے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ ہمارے فرد بادشاہ ایسی ہی شخصیات میں شامل ہیں کہ جنہیں مختلف لوگوں نے اپنے نام پہ اپنا ٹیگ لگانا جو ہے ان کے اوپر، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک تقریب ہو رہی تھی اسی کتاب کے حوالے سے، یہ مزاحمت کریں گے ہم، وہ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے لکھی۔ وہاں جب یہ کہا گیا کہ فرحت بادشاہ اب ایک ایسی شاعری، ان کی شاعری اب اس موڑ پہ آئی ہے کہ اب وہ ترقی پسند کی یا یہ مزاحمتی شاعری ہو گئی ہے، تو وہاں میں بیٹھا تڑپ رہا تھا۔ میں نے کہا، وہی مجھے ذہن میں یہ ساری باتیں آ گئی، یہ کیسے لوگ کیسے ہائی جیک کرتے ہیں ناموں کو۔ فرحت بادشاہ یقیناً بڑا نام ہے جس کو انہوں نے اپنے ازم کے ساتھ نفی کرنے کی کوشش کی، اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہیں پروفیسر صاحب، اور انہوں نے، مجھے سکون ہو گیا کہ ان کی جب باری آئی شفیق صاحب کی تو انہوں نے وہ معاملہ اس طرح سے کر دیا۔ تو یہ بڑے لوگ یا بڑے ازم، وہ بھی اس بڑے ناموں، بڑے جو اذہان ہیں، ان کو اپنے ساتھ نفی کر کے اپنے ازم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں،
آپ دوستوں سے کہ فرحت آباد شاہ ہمارے لیے ابتحال کا باعث ہے کہ ان کو بھی مختلف لوگوں نے اپنے ساتھ طے کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا یہ کسی علم کے، کسی نظریے کے، کسی فلاسفی کے، کسی ایک فلاسفی کے متعین تھا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ میں اس یقین سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کی کتاب کو غور سے پڑھا ہے، اور عام طور پر کتاب کی کو شروع سے پڑھا جاتا ہے، میں نے ان کی کتاب کو آخری غزل سے پڑھنا شروع کیا۔ مضمون میں ہم تو پیچھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہاں میں نے یہ اس لیے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی جب آپ مضامین پڑھ لیں، تو اس کا دیباچہ پڑھ لیں، 5 سال پہلے کی غزلیں پڑھ لیں، تو آپ کتاب تک نہیں پہنچتے۔ وہ اصل میں لفظ مل جاتے ہیں آپ کو، لیکن وہ کتاب کی ڈیپتھ میں جو اترنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہاں میں بات کروں گا کہ یہ ان کا ایک شعر، میں کوئی نقاد بڑا نہیں ہوں، شاید بھی ایسا ہی ہوں، اور جو فکری سطح پہ بھی آپ جیسے دوستوں میں بیٹھتا ہوں زیادہ ایسے ہی ہوں، لیکن میں یہ بات اگر مجھ سے دلیل میں بھی بات کی جائے تو میں وہ ثابت کر سکوں گا کہ اگر ان کا ایک شعر کہ بعد مرنے کے میرا دل بھی نکالا اس نے، اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے، اگر پوری کتاب میں صرف ایک شعر بھی لکھا ہوتا تو یہ کتاب زندہ کتابوں میں شامل ہوتی۔ اب دیکھیں کچھ ان کی غزلیں جس میں گیت کی تاثیر ہے، یہ دیکھیں، کریں گے ہم مزاحمت قدم قدم مزاحمت، یہ نعرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ غزل نہیں ہے، یہ گیت ہے جسے گنگنایا جا سکتا ہے، یہ ترانہ ہے جسے پشتم کے ساتھ لگا کے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے شعر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم فرحت شاہ صاحب کے قریب ہیں، ہم اسے مختلف ان کی سطحیں جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اس زمانے کی ناقدری ہے یا ان حالات میں ان کے ہاں کبھی کبھی ایک یعنی دکھ کا احساس، یا آپ سمجھ لیں کہ جو نہ سمجھنے والا ایک تصور کے ہاں ابھرتا ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر ان کی کتاب میں بھی اور ویسے بھی ان کی جو شخصیت ہے وہاں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ کیوں مایوس کیوں ہیں، اس طرح وہ مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم سب لوگ زندگی میں بڑے لوگوں کو پہچاننے سے محروم رہتے ہیں، یہ ہمارا رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قدر شناسی یا ناقدری کا جو بیان ہے وہ اس لیے ہے شاہ صاحب کے ساتھ جڑا ہوا کہ جب بھی کسی بڑے آدمی کو جس کو اپنی شخصیت کے مختلف سطحوں کا احساس بھی ہو، یہ نکات بڑے اچھے ہیں، اور پھر اس مجموعے میں ایسے شعر موجود ہیں کہ یہ اپنی ذات پر خود تنقید کرنے کا ان کو حوصلہ ہے، ان میں جرأت ہے، تو یہ وہاں پر یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ صاف کو آدمی ہیں، صاف ستھرے آدمی ہیں، جو شفاف پانیوں کا چشمہ ہو، اس میں چھوٹے اور بڑے سارے جو پتھر ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور جو گدرے ہوئے یا اس طرح کا وہ جوہر ہوں وہاں ایک جیسا رنگ ہوتا ہے، اور ہم سارے وہ جوہر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جب بھی یہ کبھی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ، لیکن یہ ایک بنیادی حوالہ ہے، یہ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے اس مجموعے میں ایک اور بھی بات ہے، یہ ساری مزاحمت نہیں ہے، یہ مزاحمت کے یعنی جس سطح سے شروع ہوئے محبت کے حوالے
وہاں بھی مزاحمت کی جو کشمکش ہے ان کے ہاں موجود تو رہی، لیکن اب اس سطح کے شعر بھی اس میں موجود ہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ جواب ہے پروفیسر صاحب ان لوگوں کا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کسی عزم کے تحت یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ جوڑنا ہے کوئی نقل مکانی تو نہیں، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہتے ہیں ہمارے جیسوں کی تکلیف بھی بدلتی نہیں، ہمارے جیسوں کی تکلیف بھی بدلتی نہیں، میں اب بھی پھرتا ہوں پچھلا جنم اٹھائے ہوئے۔ تو پچھلے جنم کے دکھ اٹھانے والا شخص اس کے ہاں یعنی پچھلے جنم کی بات جو ہے وہ یہ جو ہندو جو ان کا فلسفہ ہے اس سے ہٹ کے ذرا دیکھیں، یہ پچھلی نسلوں کا دکھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دکھ کو اٹھا کے جو آدمی نکلتا ہے وہ باغی نہ بنے، آخر میں تو کیا بنے، وہ مزاحمت کار نہ بنے تو کیا بنے۔ تو اس طرح کی یہ کیفیت ہے ان کے ہاں موجود ہے۔ یہ شاہ صاحب پر بات جو ہے وہ لمبی بھی کی جا سکتی ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ میں کون ہوں یہ چند لفظ کہنے والا، یہ زمانہ کرتا رہے گا ان پہ لمبی باتیں، لیکن مجھے احساس ہے کہ یہاں وہ ایسے مضامین جو تنقیدی نوعیت کے ہوں وہ عام طور پر سنے نہیں جاتے، اور اسی لیے ان پر لکھا جو مضمون ہے وہ میں یہاں نہیں لایا۔ رستے میں میری صاحب سے میری بات بھی اس ہو رہی تھی، وہ انشاءاللہ چھپ جائے گا کسی سالن میں یا میرے اپنے تعلیم میں۔ تو میں شکر گزار ہوں ان کا۔ میں اکمل حنیف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ایک اور شام ان سب دوستوں کے درمیان اور بالخصوص فرحت بادشاہ صاحب کے ساتھ گزارنے کا ہمیں موقع فراہم کیا۔ اور بحریہ ٹاؤن جو ہے یہ اگر یہاں کوئی ادبی پودا سب سے پہلے لگا ہے تو وہ اکمل حنیف کا، اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجالس اس گھر سے شروع ہوئی، یہ ہم نے بعد میں شروع کیا، ہم بھی یہیں سے شروع ہوئے۔